السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے کوکو بندر اور جادوئی تتلی۔ ایک خوبصورت جنگل میں جہاں اونچے اونچے درخت آسمان کو چھوتے تھے اور رنگ برنگے پھول زمین پر قالین بچھائے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بندر رہتا تھا جس کا نام کوکو تھا۔ کوکو بہت شرارتی اور متجسس تھا۔ وہ سارا دن درختوں پر چھلانگیں لگاتا، جنگل کی گہرائی میں نئی چیزیں تلاش کرتا اور اپنے ننھے سے دماغ میں ہزاروں سوالات گھماتا رہتا تھا۔ کوکو کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ جنگل کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ سکے جسے بزرگ برگد کہا جاتا تھا۔ بزرگ برگد اتنا اونچا تھا کہ اس کی چوٹی بادلوں سے چھو جاتی تھی اور جنگل کے تمام جانور اسے ایک پراسرار اور مقدس جگہ سمجھتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی چوٹی پر ایک خاص پھول کھلتا ہے جو صرف نیک دل اور بہادر روحوں کو نظر آتا ہے۔ ایک دن جب کوکو جنگل میں یوں ہی گھوم رہا تھا، اسے ایک چمکتی ہوئی تتلی نظر آئی۔ اس تتلی کے پر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے اور وہ ہوا میں ایسے ناچ رہی تھی جیسے کوئی جادوئی رقص کر رہی ہو۔ کوکو نے ایسی تتلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران رہ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تتلی کوکو کو جنگل کے ایک ایسے حصے میں لے گئی جہاں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں گیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی جس کا پانی کرسٹل کی طرح صاف تھا اور اس کے کنارے رنگ برنگے پتھر چمک رہے تھے۔ تتلی ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی اور اپنے پر پھڑپڑانے لگی۔ کوکو اس کے قریب پہنچا تو تتلی نے ایک میٹھی سی آواز میں کہا، ننھے کوکو، میں ایک جادوئی تتلی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ کوکو حیران رہ گیا کہ تتلی اس کا نام بھی جانتی تھی اور اس کے دل کی بات بھی۔ اس نے پوچھا، تم کیسے جانتی ہو؟ تتلی نے مسکراتے ہوئے کہا، جادوئی مخلوق سب کچھ جانتی ہے۔ تم بزرگ برگد کی چوٹی پر چڑھنا چاہتے ہو، ہے نا؟ کوکو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ کسی نے آج تک اس پر چڑھنے کی ہمت نہیں کی ہے۔ تتلی نے اپنے پروں سے چمکتا ہوا زرہ نکالا اور کوکو کی طرف اچھالا۔ زرہ کوکو کے دل میں سما گیا اور اسے اچانک ایک عجیب سی طاقت اور حوصلہ محسوس ہوا۔ تتلی نے کہا، یہ جادوئی دھول ہے، یہ تمہیں ہمت اور طاقت دے گی، لیکن یاد رکھنا، صرف نیک ارادے اور صاف دل والے ہی اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ کوکو نے تتلی کا شکریہ ادا کیا اور بزرگ برگد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل اب خوف سے نہیں بلکہ جوش سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے درخت پر چڑھنا شروع کیا۔ راستہ بہت مشکل تھا، بعض جگہوں پر شاخیں بہت پتلی تھیں اور بعض جگہوں پر انہیں پھسلنے کا ڈر تھا، لیکن کوکو نے ہمت نہیں ہاری۔ جادوئی دھول کی طاقت اسے آگے بڑھنے میں مدد دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتا گیا، جنگل کے نظارے بدلتے گئے۔ اب اسے پورا جنگل ایک چھوٹے سے سبز قالین کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ اتنی بلندی تک پہنچ پایا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکے گا۔ آخرکار کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد کوکو برگد کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور چمکتا ہوا پھول کھلا ہوا تھا۔ یہ پھول کسی عام پھول جیسا نہیں تھا۔ اس کی پتیاں ریشم کی طرح نرم تھیں اور اس سے ایک میٹھی سی خوشبو آ رہی تھی جو پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی۔ پھول کے گرد چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح شبنم کے قطرے لگے ہوئے تھے جو سورج کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ کوکو نے پھول کو چھوا تو اسے ایک عجیب سی گرمائش محسوس ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ پھول صرف ایک خوبصورت منظر نہیں تھا بلکہ یہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل سکون اور امن سے بھر گیا ہے۔ جیسے ہی کوکو نے پھول کو چھوا، جادوئی تتلی اس کے سامنے دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، تم نے اپنی ہمت اور نیک دلی سے ثابت کر دیا کہ تم اس پھول کے لائق ہو۔ یہ پھول صرف انہی کو نظر آتا ہے جو اپنے اندر کی سچائی کو تلاش کر سکیں۔ کوکو نے تتلی کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ اب وہ سب جانوروں کو اس پھول کے بارے میں بتائے گا، لیکن تتلی نے کہا، اس پھول کا راز صرف تمہارے اور چند نیک دل جانوروں کے لیے ہے۔ اس
کی خوبصورتی اور اس سے ملنے والی حکمت کو اپنے دل میں رکھنا کوکو نے اپنا سہارا لایا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کو اپنے دل میں رکھے گا۔ وہ جان گیا تھا کہ سب سے بڑی خوشی اور حکمت کسی کو شکست دینے یا سب سے آگے نکلنے میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے اور نیک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھنے میں ہے۔ اس دن کے بعد کوکو بندر بدل گیا تھا۔ وہ اب بھی شرارتی تھا لیکن اس کی شرارت میں ایک دانشمندی تھی۔ وہ اب جنگل کے دیگر جانوروں کی مدد کرتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اسے بہت پسند کرتے تھے اور کوکو ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارنے لگا۔ شکریہ۔